الرحیم ایمان بالقدر کی تیسری فصل ہے، حدیث نمبر 113 ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان اللہ عز و جل فارغ، بے شک اللہ تعالیٰ نے مراد یہ ہے کہ لکھ دیا، فیصلہ اٹل فیصلہ فرما دیا، کیونکہ ہم نے پیچھے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فراغت اور مصروفیت سے پاک ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ ان کاموں سے مبرہ ہے، تو یہ متشابہات ہے، اس کی تعویل کی جائے گی۔ فارغہ کا مطلب بے شک اللہ رب العالمین نے یقینی اٹل فیصلہ فرما دیا اپنے ہر بندے کے لیے، اپنی مخلوق میں سے 5 چیزوں کا، من اجلہ ہی اس کی زندگی کا اور اس کے عمل کا، ومتجعہ واسرہ ورزقہ اس کے رہنے کھانے پینے کا، سونے کا، سامان کا، اور اس نے کتنی زندگی گزارنی ہے، کتنا اس کو رزق ملنا ہے، کتنے اس نے کام کرنے، فرمائے یہ چیزیں اللہ نے پہلے لکھ دیں، کیونکہ انسان ان 5 چیزوں کے لیے زیادہ خارج اختیار کرتا ہے نا، زندگی میں خارج کرتے ہیں ان 5 کاموں کے لیے، کھانے کھاتا ہے بہترین غذائیں، صحت ہوگی زندگی لمبی ہوگی، ٹھیک ہے، اور پھر اپنا گھر بناتا ہے، زندگی میں یہ بڑا ایک ہوتا ہے کہ گھر میں اپنا بناؤں جی، بہت عالی شان شاندار، اس کے پیچھے پیسہ اس لیے کماتا ہے، اور انسان اپنے رزق کے پیچھے بہت بھاگتا ہے۔ فرمایا یہ تو اللہ نے پہلے لکھ دی ہیں، البتہ تلاش کر ان کو، لیکن ان کی ہوس اور ہرس پیدا نہ کر۔ حدیث نمبر 114 ہے جی مشکات کے، عائشہ فرماتی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جس نے کلام کیا تقدیر کے بارے میں، کوئی کچھ بھی، یعنی جس نے تقدیر کے بارے میں جھگڑا کیا، لا یعنی اور لغو اعتراضات کیے، اس سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا اس کے بارے میں، اور جس نے کلام نہ کیا اس سے نہیں پوچھا جائے گا، یعنی جس نے کہا آمنا و صدقنا، یا اللہ میں مان لائے، مان لیا بس ٹھیک ہے، اور جو کہنے لگا اچھا یہ ہے تو کیوں ہے، یہ کیوں ہے اور وہ کیوں ہے، جس نے یہ کیوں کیا اس کے اوپر فرما پوچھا جائے گا، کیونکہ تقدیر علم الہی ہے، اللہ کا معاملہ، تو اللہ کے علم پہ اعتراض کرنا، یہ بات کرنا، اس کا سوال ہوگا۔ آگے ابن دیلمی فرماتے ہیں، 2 صحابہ ہیں ایک ہیں فیروز دیلمی جنہوں نے اسود انسی کو قتل کیا تھا، جو مدعی نبوت تھا، سمجھائی، اور جن کی پنڈلی ٹوٹ گئی، وہ آتا ہے، یہ وہ نہیں ہے ابن دیلمی، یہ دیلمی اور ہیں، کہتے ہیں وہ ابو عبداللہ ابو عبد الرحمن الضحاک فیروز دیلمی، ٹھیک ہے جی، یہ تابعی تھے، مراد ہے ابن ضحاک بن فیروز، وہو تابع مقبول من اوسط التابعین، تابعین کے درمیانے درجے کے تابعی ہیں یہ۔ فرماتے میں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، میں نے کہا جناب تحقیق واقع ہو گئی ہے میری نفس میں، یعنی میرے دل میں کوئی چیز تقدیر کے بارے میں، یعنی اضطراب پیدا ہو گیا، کوئی شکوک و شبہات پیدا ہو گئے، فحدثنی مجھے حدیث سنائیں، لعل اللہ یذہبہ من قلبی، مجھے امید ہے آپ حدیث سنائیں گے، حدیث مصطفیٰ کی برکت سے اللہ میرے دل کے وسوسات دور فرما دے گا۔ پتہ چلا حدیث پاک سننے سے دل کی صفائی ہوتی ہے، دل صاف ہوتا ہے۔ فرمایا لو ان اللہ عز و جل، جناب ابی بن کعب فرمانے لگے اگر اللہ تعالیٰ تمام آسمان والوں اور تمام زمین والوں کو عذاب دے نا، وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ، تو رب تعالیٰ ان پر ظلم نہیں فرمائے گا، یہ بھی ان کے لیے ظلم نہیں ہوگا۔ دیکھیں کس طرح ایک بندہ درخت کاٹتا ہے، درخت کے ایک حصے کا وہ پیالہ بناتا ہے، دوسرے حصے کی لکڑی بناتا ہے، تیسرا حصہ وہ ہانڈی کے نیچے آگ لگا کے اس کو پکا لیتا ہے، تو کیا کوئی کہے گا کہ یہ بندہ ظالم ہے کہ اس نے ایک حصے کا پیالہ کیوں بنایا، دوسرے کی لکڑی کیوں بنائی، تیسرے کو جلایا کیوں؟ نہیں کہے گا، کیوں؟ وہ مالک ہے، اس کا لکڑی کا مالک ہے نا، وہ جو مرضی کرے، لکڑی بنائے، اس کے ساتھ پیالہ بنائے، کرسی بنائے، آگ لگائے یا بیچے کسی کو۔ اسی طرح کل کائنات کی تمام مخلوقات کیا ہیں؟ اللہ کی ملک، اور اللہ ان کا مالک ہے، تو رب تعالیٰ کسی کو عذاب دے جنت دے، اس کی مرضی جیسے چاہے، لیکن اس نے اپنے کلام الہی میں یہ لکھ دیا کہ میں کسی پر ظلم فرماتا نہیں۔ اگر پوری کائنات کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دے تو کوئی ظلم نہیں ہوگا، یہ بھی حق ہے، اور اگر وہ کل کائنات کو کافروں، مشرکوں، بے ایمانوں کو بھی جنت میں دے دے تو اس کی رحمت ہے، لیکن اس نے یہ بتا دیا ہے واضح طور پر کہ میں کافروں کو جنت میں داخل نہیں ہونے دوں، ٹھیک ہے جی۔ فرمایا اگر اللہ تمام آسمان و زمین والوں کو عذاب دے دے تو رب تعالیٰ ظلم نہیں کرے گا، اور اگر وہ ان پر رحم فرمائے تو اس کی رحمت ان کے لیے بہتر ہے، ان کے عملوں کی وجہ سے، عملوں سے بہتر ہے،
یعنی اعمال کی بنسبت اس کی رحمت زیادہ ہے۔ عملوں کی وجہ سے دیکھیں نا، اب ایک بندہ 70 سال زندہ رہا، اس نے 70 سال عبادت گزارے، اب تقاضا کیا ہے؟ عدل کا، برابری کا، کہ اس کو 70 سال جنت ملے کیونکہ 70 سال نیکی کی ہے۔ دیکھیں نا، ایک بندہ 25 سال جاب کرتا ہے، اس کو 25 سال ملتی ہے تنخواہ، ایسے ہی ہے، تو اس کو 70 سال ملے جنت۔ بعد میں اللہ تعالیٰ فرمائے چلو جاؤ اب نئے عمل لے کے آؤ، مگر ایسے نہیں ہے، عبادت کی ہے 40 سال، جنت ملنی سدا ہمیشہ، تو یہ رحمت ہے۔ فرمایا یہ تمہارے عملوں سے بہتر ہے، اور فرمایا اگر تو خرچ کرے ہو پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راستے میں، اللہ تعالیٰ تجھ سے قبول نہیں کرے گا حتیٰ کہ تو تقدیر پر ایمان لائے۔ یہاں سے علماء کرام نے یہ نقطہ اخذ کیا کہ بد عقیدہ بندے کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ جس کے عقیدے میں سکم آ جائے، عقیدے میں کمزوری آ جائے، اس کی عبادت اور اس کی نیکیاں اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ ملا علی قاری نے یہ لکھا ہے، اور فرمایا تو جان لے بے شک جو تجھے پہنچا ہے وہ تجھ سے چونکنے والا، دور ہونے والا نہیں تھا۔ جو تجھے مصیبت آئی ہے نا، تو کائنات کا جو مرضی حربہ اختیار کر لیتا، وہ کبھی تجھ سے دور نہیں ہونی تھی، اور جو تجھ سے ہٹ گئی چیز وہ کبھی تجھے آنی نہیں تھی۔ وہ ریاض الصالحین میں اپنے پڑھی حدیث، فرمایا ابو ذر اگر وہ ایک دانہ جو اللہ نے پہاڑ کے نیچے رکھا ہے اگر تیرے مقدر میں لکھا ہے تو وہ پہاڑ وہاں سے ہٹے گا اور دانہ تیرے منہ میں خود ہی آ جائے گا، یہ اگر اللہ نے لکھ دیا۔ اور فرمایا اگر رب تعالیٰ نے نہیں لکھا، تیرے ہاتھ میں بھی پڑا ہے، تیرے منہ میں کبھی نہیں جائے گا۔ اگر کل کائنات جمع ہو کے تجھے قتل کرنے آ جائے، رب تعالیٰ نے تیرے قتل کا ارادہ نہیں کیا تو کائنات مل کے بھی تیرا کچھ نہیں کر سکتا۔ فرمایا اگر تیرے مرنے کا ارادہ مالک نے کر لیا ہے، کائنات کی جتنی مرضی بندوں میں حفاظتوں میں چلا جا، جتنی مرضی احتیاطی تدبیریں اختیار کر لی، اسرائیل نے روح لے ہی جانی۔ تو یہ ہے تقدیر۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ولو اگر تم مر جائے اس عقیدے کے غیر پر، یعنی جو عقیدہ ہے ابن فدیلمی میں تجھے بتا رہا ہوں، ابی بن کعب فرماتے ہیں اگر تو اس کے علاوہ کوئی اور عقیدہ لے کے مر جائے لدخلت النار، تو جہنم میں چلا جائے گا۔ فرماتے ہیں پھر میں عبداللہ بن مسعود کے پاس آیا، انہوں نے بھی مجھے پوری یہی بات بتائی۔ پھر میں حذیفہ بن یمان کے پاس آیا، انہوں نے بھی اسی کی مثل بتایا۔ پھر میں زید بن ثابت کے پاس آیا، انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کی مثل مجھے حدیث بیان فرمائی۔ یعنی اس کے اندر اب تقدیر کی اہمیت کو اجاگر کیا تمام صحابہ نے۔ 116 نمبر روایت ہے، نافع فرماتے ہیں کہ ایک بندہ ابن عمر کے پاس آیا، عرض کی حضور بے شک فلاں بندہ وہ آپ کو سلام کہتا ہے۔ عبداللہ بن عمر کو ایک بندہ آگے کہتا ہے کہ جناب فلاں بندہ آپ کو سلام کہہ رہا ہے۔ فرمایا بے شک مجھے خبر پہنچی ہے کہ انہوں نے تو ایک بدعت، برا طریقہ کوئی دین میں بد عقیدہ ہو گئے، وہ لوگوں نے برا عقیدہ اختیار کر لیا، احدثہ بدعتی ہو گئے ہیں۔ فرمایا اگر تو واقعی انہوں نے بدعت اختیار کر لی ہے، دین میں کوئی نیا طریقہ اختیار کر لیا ہے، وہ کیا کیا تھا انہوں نے؟ تکذیب کے اپنا تقدیر کے ہو گئے تھے، منکر، تکذیب کر دی تھی اس کی، تو بد عقیدہ ہو گئے۔ حالانکہ تقدیر کے خیر و شر پر ایمان لانا یہ ایمان کا ایک لازمی جز تھا، انہوں نے اس کے اندر اس کو بدلا، اس کی تعویلیں کی، تو عقیدہ خراب ہو گیا نا۔ اب بد عقیدہ ہو گیا بندہ، تو جناب عبداللہ بن عمر نے فرمایا اگر تو واقعی وہ بد عقیدہ ہو گئے ہیں نا، تو فرمایا فلا تقرئہم منی السلام، تو ان کو میری طرف سے سلام نہ کہنا۔ اس نے سلام بھیجا تھا، فرمایا میرے سلام کا جواب اسے تم نے نہیں دینا، یعنی میری طرف سے کوئی سلامتی کی دعا نہیں ہے اس پر۔ اب یہاں سے علماء کرام نے یہ فرمایا کہ جو بدعتی بندہ ہے وہ سلام کے جواب کا مستحق نہیں، جس کا عقیدہ خراب ہو جائے اس بندے کو سلام کہنا یہ نہ درست نہیں ہے، اور اگر وہ سلام کرے تو بندہ بے شک اس کا جواب نہ بھی دے، یہ بندے کو اختیار ہے۔ اور پھر عبداللہ بن عمر نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، حضور نے فرمایا کہ میری امت میں او فی حاضر الامہ، یا اس امت میں، یہ دو طرح کے الفاظ، راوی کو شک ہے، کیا فرمایا؟ خسف ہوگا اور مسخ ہوگا۔ خسف کہتے ہیں زمین میں دھنس جانا، مسخ کہتے ہیں چیروں کا بدل جانا، یا قذف ہوگا۔ قذف کا مطلب ہے جیسے قوم لوط پہ پتھروں کی بارش برسی ویسے برسی، یہ مطلب۔ مسخ یا قذف فرمایا، اور فرمایا یہ اہل قدر میں ہوگا، تقدیر کو جھٹلانے والوں میں ہوگا۔ اور اب اس کا میں نے کل ڈیٹیل سے بتا دیا تھا، خسف کا کیا مطلب ہے، مسخ کا امت میں ہوگا، کیا ان کی شکلیں بدلیں گی یا زمین میں دھنسائے جائیں گے، ایسے ہی اس پہ ہم تفصیل سے کل گفتگو کر چکے ہیں۔ آگے جی 117 نمبر روایت، مولا علی فرماتے ہیں کہ ماں ختیجہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اپنے ان بچوں کے بارے میں جو
زمانہ جاہلیت میں مر گئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دونوں جب وہ جہنم میں ہیں. جب آپ نے ناپسندیدگی دیکھی ماں خدیجہ پاک کے چہرے میں تو رسول اللہ نے فرمایا اگر تو ان کی جگہ دیکھ لے ان کا ٹھکانہ تو فرمایا تو ان سے نفرت کرنے لگے. جہنم میں اگر تو ان کا ٹھکانہ دیکھ لے تو تجھے وہ اچھے نہ لگیں. اور پھر فرمایا عرض کی یا رسول اللہ میرے وہ بچے جو آپ سے ہیں قال فی الجنہ، فرمایا وہ تو پکے جنتی ہیں، جو اولاد مجھ سے ہے وہ جنتی ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے شک مومنین اور ان کی اولاد جنت میں ہے اور مشرکین اور ان کی اولاد جہنم میں ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم. یہ ہم پیچھے ڈیٹیل سے بات کر چکے ہیں کہ یہ تمام احادیث طیبات اس آیت سے منسوخ ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم بغیر جرم کے کسی کو عذاب نہیں دیتے، اور فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ بغیر کسی بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ اس کے اوپر تکلیف نہیں ڈالتا. بچہ ناعقل ہوتا ہے، شریعت کے اندر یہ بھی تو مکلف کی حد کیا ہے؟ عاقل ہونا اور بالغ ہونا، اور نابالغ بچے مکلف کے وہ ہے شرع کے مکلف نہیں ہیں، نہ ان کے اوپر احکامات ہیں. لہٰذا جمہور علماء کا یہی قول ہے کہ مشرکین کے وہ بچے جو چھوٹے بچپن میں فوت ہو جائیں وہ کیا ہیں؟ سارے جنتی ہیں. اور یہ حدیث طیبات ان قرآن کی آیتوں سے اترنے کے پہلے کی ارشاد فرمائی گئی. ٹھیک ہے جی ہاں، تو لہٰذا یہ حدیث منسوخ ہے. آگے 118 نمبر روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا. ہاتھ سے مراد ہے اللہ نے دست قدرت پھیرا جیسا اس کی شان کے لائق ہے، وگرنہ اللہ ہاتھ سے پاک ہے. فرمایا ان کی پشت سے گر گیا، باہر آ گیا ہر نسمہ ذی روح، جو آدم علیہ السلام کی پشت سے ذی روح یعنی جان پیدا ہونے والا بچہ تھا نا قیامت تک وہ سارے باہر آ گئے. اچھا جی ہوا خالق من ذریتی، جو رب تعالیٰ جن کو تخلیق فرمانے والا تھا آدم کی ذریت سے قیامت تک جتنے پیدا ہونے والے تھے. اچھا اور ہر ایک انسان جو ان میں سے تھا ان میں سے ہر ایک انسان کی دو آنکھوں کے درمیان نور کی ایک چمک تھی. تمام اولاد آدم اللہ نے نکالی، ان میں سے ہر ایک کی پیشانی میں کیا تھی؟ چمک. پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر محدثین فرماتے ہیں کہ وہ سارے مسلمان تھے، کیونکہ پیچھے حدیث گزری کہ اللہ نے ان پر نور ڈالا. بعض پہ پڑا اور جن پہ نہ پڑا وہ گمراہ ہو گئے، جن پہ پڑ گیا وہ ہدایت یافتہ تھے. یہ سارے ہدایت یافتہ نکالے تھے. اور یہ واقعہ ایک بار ہوا یا متعدد بار ہوا؟ بعض علماء ملا علی قاری نے یہی لکھا کہ ایک بار نہیں کئی بار ہوا اس طرح کا واقعہ. ایک بار وہ سارے نکالے پیچھے جیسے گزرا کہ مشرک بھی تھے جن کو نور نہ پہنچا وہ بے ایمان، جن کو نور ہدایت مل گیا وہ ایمان یافتہ ہو گئے. یا بعض نے کہا نہیں وہاں نور سے مراد نور ایمان ہے، جو آج کلمہ پڑھتا ہے وہ وہاں تھا. اور یہاں پر سارے مسلمان تھے کیونکہ کافر کی پیشانی میں ازل سے نور نہیں تھا. عرض کی اے میرے اچھا جی یہ دیکھا فرآ رجلا منہم، ان میں ایک بندہ دیکھا فاعجبہ، آدم علیہ السلام کو بڑا پسند آیا. جب وہ سارے نکالے آدم علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ یہ کون؟ فرمایا تیری اولاد. ایک بندہ دیکھا بڑا خوبصورت لگا اور اس کی آنکھوں کے درمیان نور چمکتا نظر آیا. عرض کی اے میرے رب یہ کون ہے؟ فرمایا تیرا بیٹا داؤد ہے. داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی. اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ ہر بات پہ کہتے ہیں ہمارے آقا، ہمارے حضور، ہمارے نبی، تو آدم علیہ السلام کو رحمۃ للعالمین وسلم کا نور نظر نہیں آیا؟ ان کی طرف نہیں دیکھا؟ ملا علی قاری نے اور حضرت شیخ عبدالحق ہمارے صوفیاء نے، اولیاء اور محدثین نے اس کے بڑے زبردست جواب دیے. فرمایا ایک تو بات یہ ہے کہ تمام اولاد عمومی طور پہ نظر آ رہی تھی سامنے، مصطفیٰ کا نور تو سب سے اوپر چمک رہا تھا تو نگاہ مبارک سامنے تھی. دوسرا شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی کی نظر میں کسی کا پسند آ جانا اور بات ہے، اور کلی طور پہ کسی کا حسین ہونا اور بات ہے. حسینائیں اور بھی تھیں لیکن مجنوں کی آنکھ میں لیلا ہی نظر آئی. اس کا یہ مطلب نہیں اسے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں تھا اس وقت نہیں. اور بیٹے آدم کے نوح بھی تھے، ابراہیم، اسماعیل، عیسیٰ، مسارے تھے، لیکن اس ٹائم نگاہ داؤد پہ پڑی. اور داؤد کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ وہ دنیا پہ نبی بھی تھے
اور بادشاہ بھی تھے اور تاجر بھی تھے، اس وجہ سے اللہ نے ان کے کمال کو ظاہر کرنے کے لیے نگاہ آدم علیہ السلام کی ادھر ڈال لی۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نعوذ باللہ ان سے کم تھا یا حضور نظر نہ آئے۔ رحمۃ اللہ علیہ وسلم کا نور تو سب سے اوپر ان کے اوپر سایہ فگن ہو کے چمک رہا تھا۔ اچھا جی، اب دیکھا کہ یا اللہ یہ کون؟ فرمایا داؤد۔ جب دیکھا نا داؤد علیہ السلام کو، عرض کی ای ربی، اے میرے رب، کم جعلت عمرہ، تو نے اس کی عمر کتنی رکھی ہے؟ فرمایا 60 سال۔ عرض کی یا اللہ اس کی عمر میری عمر سے 40 سال زیادہ کر دے، میری 1000 ہے نا، 40 میری نکال کے اس کو دے دے، 100 سال پوری ہو جائے داؤد کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلمن قضا عمر و آدم، فرمایا جب آدم علیہ السلام کی عمر پوری ہوئی نا، سوائے 40 سال کے، یعنی جب 960 سال آدم علیہ السلام کی عمر کے گزر گئے، ملک الموت آ گیا آپ کو، اور فقال، کہا کہ جناب چلیں، جہاں سے پتہ چلا نبیوں کا دنیا سے جانا ہمارے طرح، نبی اللہ کی مرضی سے ملک الموت اجازت لیتے ہیں آگے پہلے، اور ہمارے آقا کریم علیہ السلام کا روح مبارک نکل، کمال طبرانی کبیر کی حدیث، 3 دن دروازہ کھڑکتا رہا رسول اللہ، تیسرے دن سیدہ فاطمہ پاک، پہلے دن کھڑکا، فرمایا اماں فاطمہ پاک نے فرمایا حضور آرام فرما رہے ہیں، وقت نہیں، مل نہیں سکتے۔ دوسرے دن، تیسرے دن جب کھڑکا تو فرمایا چلا جا۔ رسول اللہ فرمایا بیٹی فاطمہ جانتی ہو 3 دن سے کون دروازہ کھڑکا رہا ہے؟ حضور کوئی رب بھی ہوگا؟ فرمایا اسرائیل آتا ہے روزانہ اسرائیل آتا ہے اجازت لینے، اگر مصطفیٰ، یہ بھی رب نے مجھے شان دیا، اجازت دوں گا تو اندر آئے گا، مصطفیٰ کی اجازت کے بغیر یہ میری روح بھی نہیں نکال سکتا۔ یہ اللہ نے انبیاء کا مقام، تو انبیاء کو عام انسانوں پہ قیاس کرنا، یہ بھی قیاس فاسد ہے۔ اچھا جی، اب 40 سال آدم علیہ السلام کے 1000 میں رہتے تھے تو آ گئے ملک الموت، تو کہا جی چلیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا بھی واقعہ مشہور ہے، اسرائیل علیہ السلام آئے تو آپ نے موقع مار دیا، آنکھ نکال دی، ہے کہ نہیں؟ ہاں، بڑا معروف واقعہ ہے۔ تو آدم علیہ السلام کہنے لگے اولم یبق من عمری 40 سنہ، میری عمر تو ابھی 40 سال پڑی ہے، ظاہر پوری تو نہیں ہوئی۔ تو جبریل اسرائیل علیہ السلام کہنے لگے جناب کیا آپ نے اپنے بیٹے داؤد کو نہیں دے دی تھی؟ وہ تو پچھلے اوپر جب اللہ نے نکالے تھے تو آپ نے دے نہیں دی تھی؟ فرمایا فجاہدت آدم علیہ السلام ان سے جھگڑا کر دیا، فرمایا کوئی نہیں، 40 سال میں نے نہیں، 40 سال اپنا میرے کام کیوں کر رہے ہو، 1000 میرے پورے ہوں گے۔ اچھا، یہاں پہ آگے نتیجہ نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام کی کام، اور آتا ہے تمام روایات میں آدم علیہ السلام کی بھی عمر کتنی ہوئی؟ 1000 سال، اور داؤد علیہ السلام کی بھی 100 سال پوری ہوئی ہیں۔ تو اسے پتہ چلا اللہ نے آدم علیہ السلام کی بھی پوری رکھی، ان کی نگاہ اپنے جس شہزادے پہ پڑی، اللہ نے نگاہ نبی کی برکت سے نبی کی عمر میں اضافہ فرما دیا۔ اس لیے ہمارے بزرگ کہتے ہیں نگاہ تلاش کرنی چاہیے، اللہ والوں کی نگاہ پڑ جائے، یہ بھی بڑی رحمت کی بات ہے۔ تو فرمایا آدم علیہ السلام نے وہاں پر ان کے ساتھ کلام کیا کہ نہیں ایسے نہیں ہوگا، تو فرمایا یہ رب تعالیٰ نے ذریت کے اندر آدم علیہ السلام کی اولاد میں چیز جاری کر دی کہ آدم علیہ السلام کی ذریت بھی جھگڑا کرتی ہے، باتوں میں ہم بھی تو ہوتا ہے نا، تکرار کر لیتے ہیں، ہیں جی۔ اور فرمایا آدم علیہ السلام کو بھلا دیا گیا، نبی بھولتا نہیں ہے۔ دیکھیں انسان عام بندے کے بھولنے اور نبی کے بھولنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ہم بھولتے ہیں کمزوری کی وجہ سے، اپنے خیالات کے بھٹک جانے کی وجہ سے، کمزوری، دماغی کمزوری کی وجہ سے، سکن کی وجہ سے، حافظہ کی کمزوری کی وجہ سے۔ انبیاء بھولتے نہیں ہیں، انبیاء کو بھلایا جاتا ہے، اور بھلاتا رب تعالیٰ اپنی مرضی سے ہے، اور اس کے اندر کروڑ ہاں ہزار ہاں حکمتیں مبنی ہوتی ہیں اور پوشیدہ ہوتی ہیں، ٹھیک۔ تو فرمایا آدم علیہ السلام کو بلا دیا گیا، انہوں نے درخت کھایا، درخت میں سے کھایا، تو ان کی ذریت بھی بولتی ہے، کیونکہ دیکھیں یہ وہ پہلے ہم نے اس پہ بات کر چکے ہیں کہ بڑوں کی کچھ عادات و اطوار آگے چلتے ہیں۔ تو اولاد جناب آدم علیہ السلام کل کائنات کے والد تھے، تو اولاد آدم کے جو خصائل رب تعالیٰ بیان اب اس کا یہ مطلب نہیں آدم علیہ السلام نے غلطیاں کی نعوذ باللہ، یہ کئی بندے کہتے ہیں دیکھو وہ بھی بھول گئے، ہم بھی بھولتے ہیں، انہوں نے بھی غلطی کی ہم بھی کرتے ہیں، ایسے یہ نہیں، یہ بے ادبی سوء ادب نہیں اس کے اندر کرنا۔ تو رب تعالیٰ اولاد آدم کے خصائل کو بیان کرنے کے لیے ان چیز کا بیان رب تعالیٰ نے فرمایا ذریت بھی بولتی ہے۔
اور آدم علیہ السلام آپ نے اجتہاد میں لغزش فرمائی. انبیاء کی طرف مطلقاً خطا کی نسبت کرنا درست نہیں ہے. خطا اجتہادی تھی. وہ کیسے خطا اجتہادی تھی؟ ملا علی قاری فرماتے ہیں رب تعالیٰ نے فرمایا کسی معین درخت کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ نہیں کھانا، یا وہ معین دانے کے بارے میں فرمایا تھا نہیں کھانا، یا اس کے قریب نہ جانے کے قریب جانے کے بارے میں فرمایا قریب نہیں جانا. ٹھیک ہے، تو آدم علیہ السلام کے اجتہاد میں آپ نے اس یہاں سے لغزش فرمائی کہ رب تعالیٰ نے اس درخت کے قریب نہ جانے کا حکم دیا ہے، ساتھ والے کے قریب بیان ممکن جانے کا حکم دیا ہو تو آپ نے وہاں سے دانہ کھایا. یا دوسرا معنی ہے فرمایا اس کے قریب نہیں آنا. تو آدم علیہ السلام نے اپنے اجتہاد مبارک میں لغزش اس طرح واقع ہوئی کہ آپ نے سمجھا کہ یہ قریب نہ جانے کا حکم ہے، یہ تو نہیں فرمایا کھانا نہیں ہے تو لہٰذا میں کھا لیتا ہوں. یعنی یہ 2-3 انہوں نے توجیحات کی ہیں اس کی. تو فرمایا ذریت آدم علیہ السلام کی ذریت غلطیاں کرتی ہے. اب یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے. انسان بنائی آناسا سے ہے یا ناسیہ سے؟ انسان کا مادہ اشتقاق آناسا ہے یا ناسیہ؟ آناسا کیا ہے؟ مطلب محبت بھی کرتا ہے، پیار بھی کرتا ہے، اور ناسیہ بھولتا بھی ہے کہ نہیں؟ ترمذی نے اس کو روایت کیا. 119 نمبر روایت ابو الدرداء فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم کو اس وقت جب پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے تو رب تعالیٰ نے مارا ان کے دائیں کندھے پر، دستے قدرت پھیرا، نکال دی ان کی ذریت سفید کأنہم الزر، گویا کہ وہ چونٹیوں کی طرح تھے. کس کی طرح؟ دائیں کندھے پر مار نکال دی کالی ذریت، گویا کہ وہ کوئلے تھے. کأنہم الحمم، وہ کوئلے تھے، کوئلے. دائیں جانب والوں کے لیے فرمایا یہ جنت کے لیے ہیں، ولا ابالی فرمایا اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. اور بائیں جانب والوں کے بارے میں فرمایا یہ جہنم کے لیے ہیں اور مجھے ان کی کوئی پرواہ. اگر کل کائنات کو اللہ جنت دے دے تو اس کے خزانوں میں کوئی کمی آئے گی؟ اگر سب کو جہنم میں پھینک دے تو پھر بھی اس کا کوئی نقصان نہیں ہے کہ نہیں؟ اچھا، اور وہ پیچھے حدیث گزری، رسول اللہ فرمایا، حضور نے فرمایا کہ کیا تمہارا خیال ہے جب سے ابن آدم چل رہے ہیں وہ تب کا سب کو رزق دے رہا ہے، اور فرمایا رائی کے دانے کے برابر بھی اس کا کام نہیں ہوا ابھی تک، اس کا رزق ابھی بھی کام ہے نہیں ہوا. یہ بات وہی کر سکتا ہے جس نے رب کے خزانے دیکھے ہوں. عام بندہ بات تو نہیں نہ کر سکتا. اللہ اکبر. تو لہٰذا رب تعالیٰ ہماری عبادات سے بے نیاز ہے. پوری کائنات 5 وقت کی نماز پڑھے، تہجد پڑھے، روزانہ ہی سارا 12 مہینے ساری دنیا روزے رکھنے لگ جائے، اللہ کو اس کا فائدہ ہے نہیں، ہمیں ہی فائدہ ہے. اگر گناہ کرے، پوری کائنات گناہ کرنے لگ جائے، رب تعالیٰ کو اس کا کوئی نقصان نہیں، ہمیں ہی نقصان. لہٰذا ہم اس کی رحمت کے طالب ہیں. نہ ہماری عبادتوں سے ہم اس کو کوئی فائدہ پہنچاتے ہیں اور نہ ہی اپنے گناہوں سے اس کو کوئی نقصان پہنچاتے ہیں. اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے اور گناہوں میں ہمارا ہی نقصان. اس کی وہ مثال مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی وہ مٹکے والی میں نے آپ کو اس دن سنائی تھی. 120 نمبر روایت ابو نضرہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کو ابو عبداللہ کہا جاتا ہے، داخل ہوئے ان پر ان کے ساتھی عیادت کرنے کے لیے. وہ رو رہے تھے، صحابی رسول رو رہے تھے. انہوں نے کہا جناب آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کیا رسول اللہ نے آپ کو فرمایا نہیں تھا خذ من شاربک کا، اپنی مونچھیں چھوٹی کروا کے رکھنا حتیٰ کہ تو مجھے ملے گا. کہاں پر؟ حوض پہ، حوض کوثر پہ. کہا جی کیوں نہیں؟ لیکن میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے دائیں دستے قدرت میں کچھ افراد کو لیا، یعنی قبضتاً مٹھی بھری ایک دائیں جانب. اللہ تعالیٰ ہاتھ کی مٹھی سے تو پاک ہے، یہ بھی تشبیہ متشابہات میں سے ہے. ٹھیک ہے جی، تو اس کی تعویل کریں گے کہ رب تعالیٰ نے دستے قدرت میں کچھ افراد کو لیا اور فرمایا یہ اس لیے ہیں اور یہ اس لیے ہیں. وبالید الاخری، یعنی اللہ تعالیٰ نے مراد اس کا یہ ہے، حدیث کا مفہوم سادہ سادہ جو ہم سمجھنے کے لیے یہ کریں گے، رب تعالیٰ نے کچھ افراد کو ایک جانب رکھا، کچھ افراد کو ایک جانب رکھا، 2 گروہ بنائے اور فرمایا یہ اس کے لیے ہے اور یہ اس کے لیے، یعنی یہ جنت کے لیے اور یہ جہنم کے لیے. اور فرمایا مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں. اب دیکھیں کمال کا صحابہ کرام کا ایک جذبہ خوف خدا ہے. کہتے ہیں ولا ابالی، جب رب نے فرما دیا کہتے ہیں لا ادری، میں اپنی عقل سے اس بات کا ادراک نہیں کر سکتا کہ میں کون سے گروہ میں رکھا گیا ہوں. صحابہ قرآن کہہ رہا ہے وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، جاؤ تم سارے جنتی ہو. اور وقت وصال وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں میں اللہ، یعنی میں اپنی عقل سے اس کا ادراک نہیں کر سکتا. حضور کی بشارت تو مجھے ہے کہ فرمایا تو جنت میں ہے،
اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نام لے کے سرکار نے فرمایا تو جنتی ہے، ساری رات اللہ کی عبادت میں گزار دیتے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ساری رات اپنی رعایا کے اندر ان کے حالات کی خبر کی، حضور نے نام لے کے فرمایا تو جنتی ہے۔ جناب عثمان غنی ایک رکعت میں قرآن پڑھتے ہیں، نام لے کے حضور نے فرمایا تو جنتی ہے۔ مولا علی پاک ایک رکعت میں قدم رکھتے ہیں، دوسری میں رکھنے سے پہلے پورا قرآن پڑھتے ہیں، نام لے کے حضور نے فرمایا تو جنتی ہے۔ اور ان کی عبادات دیکھی۔ اور ہمارے نعت خواں آج کل کیا کرتے ہیں، جنہیں لنگر کھا لیا وہ بھی جنتی، وہ اپنا شیو کرائی، کلین شیو کرائی لاہور کا، کہتا ہے جی جس نے آج یہاں لنگر کھا لیا وہ بھی جنتی ہے۔ اور ویسے کہ جو ساتھ بیٹھے ہیں وہ پیسے پھینک رہے ہیں ان کے، اور ایک طرف سے صحابہ کرام کا آپ دیکھیں، اللہ اکبر۔ آگے 121 نمبر روایت ابن عباس فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ نے مساق لیا من ظہر آدم علیہ السلام کی تمام اولاد سے، نعمان میں، یہ دیکھیں یہ آ گیا، پیچھے ہم نے بات کی تھی نا یہ کہاں پہ ہوا تھا واقعہ، اب یہ وادی نعمان یہاں پہ نشان لگا لیں کہ یہاں پہ بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر طور پہ نومینیٹ کر دی وہ جگہ، وادی نعمان۔ یہ 6 مرکات کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے وَأَدْنَىٰ طریق الطائف یخرج الی عرفات، عرفات سے جب بندہ نکلے تو طائف کے راستے میں یہ وادی آتی ہے، چٹیل میدان ہے، تو یہ چٹیل میدان کے اندر ہے، ہم نے دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق، اللہ تعالیٰ ہمیں پھر آپ سب کو ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ لیں، یہ ہے میرے پاس، یہ آپ لگائیں، میرے پاس ہے۔ اچھا جی، فَخَرَجَ مِنْ صُلْبِهِ، اللہ نے ساری ذریت نکال لی آدم علیہ السلام کی صلب سے، اور رب تعالیٰ نے ان کو آدم علیہ السلام کے سامنے بکھیر دیا جیسا کہ چونٹیاں ہوتی ہیں۔ پھر رب تعالیٰ نے ان سے کلام کیا قبولاً، سامنے مراد ہے پردوں کے حجاب کے اندر رہ کے، یعنی کلام ان کے ساتھ کیا واضح طور پر۔ قبولاً کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں سامنے آ کے ان سب نے رب کو دیکھا، یہ مطلب نہیں۔ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، عرض کی الہی کیوں نہیں؟ علماء فرماتے اگر کوئی وہاں پہ نام کہہ دیتا تو پکا بے ایمان ہو جاتا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ وہ کہتا نام ہاں نہیں، یہی مطلب ہونا تھا نا، ہاں نہیں، تو فرمایا یہ کسی نے نہیں کہا۔ اور اللہ اکبر، سبحان اللہ، آپ پڑھیں صوفیاء کو اس قرآن کی آیت کی تفسیر میں کہ کل کائنات اولاد آدم سے کی تمام کائنات کھڑی ہے میدان نعمان میں، وادی نعمان میں۔ رب تعالیٰ پوچھتے ہیں الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سارے خاموش ہیں، ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، یہ آگے آئے گا، آگے ڈیٹیل آئے گی، سارے دیکھ رہے ہیں کیا کیا جائے۔ سب سے پہلے روح مصطفیٰ بولی قالوا بلا، الہی کیوں نہیں؟ رسول اللہ کو سن کے کل روحوں نے، تمام مومنین کی روحوں نے جواب دیا ہاں یا اللہ تو ہی ہمارا اللہ، تو ہی رب ہے۔ اللہ اکبر، شہدنا ان تقولوا یوم القیامہ، فرمایا ہم گواہ ہیں، رب ذوالجلال نے فرمایا کہ میں، میرے فرشتے، یہ آسمان و زمین ہم گواہ ہیں کہ تم قیامت کے دن کہو گے ہم تو اس سے غافل تھے، یا تم کہو گے کہ بے شک شرک کیا ہمارے آبا نے، اس سے پہلے ہم ان کے بعد ان کی ذریت تھے، کیا اللہ تو ہمیں ہلاک کرے گا وہ باطل کرنے والوں کے کاموں کی وجہ سے؟ یعنی فرمایا قیامت کے دن تم یہ میرا اس وعدے کو بھول جاؤ گے۔ اور واقعی آپ کو یاد ہے کب ہوا تھا قالوا بلا؟ آپ کو پاس یاد ہے؟ آپ نے کہا تھا، آپ کو کسی کو ہے یاد؟ بلے شاہ فرماتے مجھے یاد ہے، قالوا بلا سا کنی سنیا کوئی گنگے ڈورے نہ سے، تو پیر میر شاہ صاحب فرماتے کن فیکون تے کل دی گل ہے جی۔ یہ تو یہ کچھ صوفیاء ایسے ہیں جو یہاں پر آ کے بھی وہ بلا والا وعدہ بھولے، اللہ، یہ رب کے خاص بندوں کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگلی 122 نمبر روایت ابی بن کعب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا جو فرمان وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، جب آپ کے رب نے بنی آدم سے ان کی پشتوں سے ان کے سامنے، بنی آدم کی آدم علیہ السلام کی پشت سے نکال کے سامنے رکھا، ان کی ذریت سے وعدہ لیا۔ فرمایا اس کی تفسیر میں ابی بن کعب فرماتے ہیں، فرمایا ان کو جمع کیا اور ان کو جوڑا جوڑا بنایا، پھر رب تعالیٰ نے ان کو صورتیں بخشیں۔ اللہ اکبر، یہ صورتوں کا فیصلہ بھی ہو گیا۔ فاستنطقہم، پھر ان سے نطق طلب کیا، یعنی ان کو عقل دی، فہم دیا، شعور دیا، پھر ان کو فرمایا بولو، پھر ان سے عہد لیا، میثاق لیا، اور واشہدہم علی انفسہم، اور ان کی ذاتوں پر رب تعالیٰ نے گواہ بنایا۔ الستُ بربکم قالوا بلا قال فإنی، فرمایا میں تم پر گواہ بناتا ہوں 7 آسمانوں کو اور 7 زمینوں کو۔ اب یہاں سے پتہ چلا زمینیں بھی کتنی ہیں،
ہاں، اور آسمان بھی ساتھ. واشہدوا علیکم آباءکم، اور فرمایا میں گواہ بناتا ہوں تم پر تمہارے باپ آدم کو، اباکم آدم، تمہارے باپ آدم کو تم پر گواہ بناتا ہوں کہ تم قیامت کے دن کہو گے ہم تو جانتے ہی نہیں یہ وعدہ. اعلموا، جان لو، لا الہ غیری، کوئی خدا نہیں ہے بے شک میرے علاوہ، اور کوئی رب نہیں ہے میرے علاوہ. فرمایا میرے ساتھ شرک نہ کرنا. اللہ اکبر. انی، بے شک میں ان قریب بھیجوں گا تمہاری طرف اپنے رسول. یذکرونکم عہدی، توجہ کرنا ذرا، یذکرونکم عہدی، فرمایا تمہیں وہ میرا عہد یاد کرائیں گے، میرا وعدہ. کون سا؟ یہ جو تم یہاں پر کر کے جا رہے ہو کہ قالوا بلا، یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے. فرمایا اب اس میں کیا آ گیا؟ توحید آ گئی. فرمایا میرا نبی آئے گا، آ کے پہلا کام یہ کرے گا، یذکرونکم عہدی، وہ میرا عہد یاد کرائے گا. اور عہد کون سا ہے؟ توحید کا وعدہ. وَمِیثاقی، اور فرمایا میرا میثاق یاد کرائے گا. اب میثاق کیا ہے؟ مولا علی قاری کہتے ہیں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِیثَاقَ النَّبِیِّینَ لَمَا آتَیْتُکُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، ہر نبی آ کے پہلے خدا کی بات کرے گا پھر مصطفیٰ کی بات کرے گا. یہ مطلب ہے اس حدیث پاک. پہلے نبی میرا عہد یاد کرائے گا کہ قالوا بلا میں یاد کرو تم رب سے وعدہ کر کے آئے تھے اللہ ایک ہے. فرمایا وَمِیثاقی، اور نبیوں سے جو میں نے میثاق لیا تھا روح مصطفیٰ کی صدارت میں، پھر نبی تمہیں وہ بھی یاد کرائیں گے کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا وعدہ کر کے آئے ہیں. لہٰذا اگر ہمارے دور کے بعد، ہمارے دنیا سے جانے کے بعد تمہاری زندگی میں رسول اللہ آ جائیں، ان کا کلمہ بھی پڑھنا اور ان کے ساتھ مل کے ان کے دین کی مدد بھی کرنا. اور تمام فقہاء نے، محدثین، مفسرین نے، وہ امام سیوطی رحمۃ اللہ نے بھی اس کے اوپر بہت ساری روایات لکھی ہیں کہ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِیثَاقَ النَّبِیِّینَ کے تحت وہ لکھتے ہیں کہ ہر نبی، ان کے جتنے بھی فالوورز ہوتے تھے، ماننے والے ہوتے تھے، وہ ان میں بیٹھ کے رسول اللہ کی باتیں کیا کرتے تھے، ہمارے آقا کی باتیں کرتے تھے، اور ان سے وعدہ لیتے تھے ہر نبی کہ تم میرے سے وعدہ کرو اگر میرے دنیا سے جانے کے بعد تم میں رسول اللہ آ جائیں، ان کا کلمہ بھی پڑھنا اور ان کے ساتھ ان کے دین کی مدد بھی کرنا. اللہ اکبر. یہ شان اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضور کو عطا فرمائی. فرمایا اور میں نازل کروں گا تم پر اپنی کتابیں، اپنے رسولوں کے یعنی وسیلے سے. قالوا شہدنا بانک، وہ کہنے لگے تمام روحیں ارواح مسلمین کہنے لگی ہیں الہی ہم گواہ ہو گئے کہ بے شک تو ہمارا رب ہے، ہمارا الہ ہے، کوئی رب نہیں ہمارے لیے تیرے علاوہ، کوئی الہ نہیں ہمارا تیرے علاوہ. تو انہوں نے اس کا اقرار کر لیا. تو آدم علیہ السلام نے ان پر نگاہ اٹھائی اور ان کو دیکھا اس کے اندر غنی، امیر، فقیر، اچھی صورت والا، بری صورت والا. عرض کی یا اللہ، اے میرے رب، لولا سویت بین عبادک، تو نے کیوں برابری نہیں کی اپنے بندوں کے درمیان، سارے ایک جیسے ہی ہوتے. فرمایا بے شک مجھے پسند ہے ان اشکرا، کہ میں شکر کیا جاؤں، سارے ہی ایک جیسے ہوتے. تو پھر انہوں نے شکر، ہاں اللہ اکبر. اب دیکھیں نا، کوئی امیر ہے، اب فرمایا کچھ غنی ہے، کچھ فقیر ہے، کوئی صحت مند ہے، کوئی معذور ہے. صحت مند معذور کو دے کے شکر کرتا ہے، غریب جو بندہ ہے وہ بےمان کو دے کے شکر کرتا ہے، امیر غریب کو دے کے شکر کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا دونوں آج کل دونوں ایک دوسرے کو دے کے شکر کرتے ہیں. امیر بندہ غریب کو دے کے شکر کرتا ہے، غریب امیر کو دے کے کرتا ہے. غریب امیر کو کیسے دے کے کرتا ہے؟ ان کے لائف سٹائل کو دے کے. کہتا ہے ان کے اندر تو ایمان نہیں رہا، چلو اللہ کا شکر ہے ہم میں تو ہے. اس اعتبار سے کئی لوگ زاویہ نظر ہے نا، میں نے دیکھا ہے کئی، یعنی وہ لوگ اس طرح شکر کرتے ہیں کہ یار ان میں تو ایمان ہی نہیں ہوتا، اور وہ کرتے ہیں کہ یار ان کی زندگی کوئی نہیں. ایک ساتھی میں نے کہنے لگا غریب کا کوئی حق نہیں آج کے دور میں زندہ رہنے کا، جتنی مہنگائی ہوگی ان سب کو مر جانا چاہیے. یعنی وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے، ایک بندہ جب دوسرے کو دیکھتا ہے وہ کسی نہ کسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے. اور وہ پھر حدیث پاک میں آیا ہے، فرمایا ہمیشہ اپنے نیچے والے کی طرف دیکھ، اپنے سے اوپر والے کی طرف. شیخ سعدی فرماتے ہیں میں مسجد میں گیا نماز پڑھنے کے لیے یا جو بھی واعظ تبلیغ کرنے کے لیے، میری جوتی اٹھائی گئی. پتہ چلا جوتیاں اٹھانے کا رواج پر آنا ہے، لہذا اگر آج آپ کی اٹھائی جائے، ہماری اٹھائی جائے کسی مسجد، تو یہ پریشان والی بات نہیں. شیخ سعدی شرازی جیسے اللہ کے ولی درویش کی اٹھا لی انہوں نے. تو یہ بندے ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، کبھی کبھی اٹھا لی جوتی. باہر آئے تو فرمانے لگے دل میں بڑا غصہ، ملال، یا اللہ تیرے دین کا کام کرتا ہوں، پاؤں میں جوتی بھی نہیں ہے، ننگے پاؤں لوگ جوتیاں پہن. سعدی فرماتے ہیں بازار میں داخل ہوا، آگے کہ بندہ دیکھا جو بازوؤں اور منہ کے بال، سینے کے بال گھسٹ کے جا رہا تھا، اس کی ٹانگیں نہیں تھیں.
میری چیخ نکلنی، یا اللہ جوتی نہیں دی، شکر ہے تو نے ٹانگیں تو دی ہوئی ہیں۔ تو یہ چیز ہے، فرمایا شکر کیا جاؤں، ایک دوسرے کو دیکھیں گے میرا شکر ادا کریں گے۔ اور آدم علیہ السلام نے انبیاء کو دیکھا، ان کے اندر مثل السروج، چراغوں کی طرح تھے نبی۔ نبی کس کی طرح تھے؟ علیہم النور، سب نبیوں پر نور تھا، سب نبیوں پر کیا تھا؟ سبحان اللہ۔ نبی کون ہوتے ہیں ویسے ہی؟ نوری ہوتے ہیں۔ مراد ہے رب تعالیٰ کا خاص جلوہ رحمت اور اس کی خاص تجلیاں ہر وقت اپنے نبیوں پہ برستی رہتی ہیں، ہاں، اور دنیا میں جو ان کی خلقت ہے وہ اعتبار بشری ہے، ہاں یہ بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا خاص کیا انبیاء کو ایک دوسرے میثاق کے ساتھ رسالت اور نبوت میں، اور وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اذا خذنا من النبیین میثاقهم منک ومن نوح، اب اس کے اندر بھی انہوں نے یہی لکھا، اور کان فی تلک الاربعہ، فرمایا اور عیسیٰ ابن مریم تک وہ بھی ان اربعہ میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی اماں مریم کی طرف بھیجا۔ حدیث بیان کی، ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی گئی، فرماتے ہیں کہ ان کی روح داخل ہوئی اماں مریم کے منہ مبارک سے، ہاں، کیونکہ ان کا باپ تو عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی نہیں تھا۔ اب اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا خَذْنَا، یاد کریں حبیب جب ہم نے وعدہ لیا نبیوں سے، من کا آپ سے، وَمِن نوح، اور نوح سے، وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِیسیٰ، اب سب سے پہلے نبیوں میں رسول اللہ کا نام لیا، حالانکہ نوح علیہ السلام رسول اللہ سے پہلے ہیں، ایسے ہی ہے، حضور کا نام پہلے کیوں لیا؟ اللہ علی قاری کہتے ہیں اس کی وجہ جب نوح پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، مصطفیٰ کا نور اس وقت پیدا ہو چکا تھا۔